بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ایک فکرہ تھا۔ پچھلی مرتبہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جب آئیں گے تو سنائیں گے۔ اچھا، کس کس بچے کو یاد ہے وہ فکرہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت سے بچوں کو یاد ہے۔ اچھا، اویس بھی ہے؟ کہاں ہے اویس؟ آپ سنائیے کیا فکرہ تھا؟ نہیں یاد؟ اچھا، باتیں تو تم اتنی کرتے ہو بھیا، ہاں، اور آپ کو ایک فکرہ نہیں یاد رہا۔ تو چلیے، اور کون سا بچہ ہے؟ وہ جو چشمے والا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا تھا۔ بیٹھیے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اچھے کرتے ہیں۔ جی بیٹے، آپ بتائیے۔ آپ نے کہا تھا ہم آپ کو اچھے کرتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا ہم آپ کو بہت عزت کرتے ہیں۔ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، یہ جملہ تھا۔ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے بیٹے، اس لیے کہ عزت اور احترام کا لفظ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی جو ہمارے الفاظ تھے نا وہ یہ تھے جو آپ نے کہے، اور آپ نے اس میں ایک لفظ کی تبدیلی کی ہے، عزت کی بجائے احترام کا لفظ لائے ہو بھی، ٹھیک ہے؟ جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور آپ حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ روایات ہوتی ہیں جو الفاظ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور کچھ روایات ہوتی ہیں جو معانی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حدیث کی یہ بہت بڑی قسمیں، کبھی تو راوی، روایت کرنے والا، بیان کرنے والا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت باللفظ بیان کرتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس صورت میں وہ ایک ایک حرف، ایک ایک چیز، حتیٰ کہ بعض اوقات ادا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تک کیا کر رہے تھے، ہاتھ کہاں تھا، کیسے ہاتھ سے اشارہ کیا، اسے کہتے ہیں روایت باللفظ۔ اور کبھی کبھی راوی صرف یہ بیان کر دیتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس کے معنی بیان کر دیتا ہے جو وہ سمجھا، تو اسے کہتے ہیں روایت بالمعنی، روایت باللفظ اور روایت بالمعنی۔ جیسے اس بچے نے کہا کہ ہم نے کہا تھا ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، تو یہ روایت باللفظ ہے، یعنی ایگزیکٹلی وہ الفاظ اس نے دہرائے جو ہم نے کہے تھے۔ اور جس بچے نے کہا کہ احترام کرتے ہیں، تو اس نے یہ روایت بیان کی ہے بالمانی، ہاں بالمانی، ٹھیک، کیونکہ اس نے ایک لفظ بدلا ہے لیکن تقریباً سملر الفاظ لائے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کی عزت اور احترام ہے نا؟ سب لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں نا، اور ہمیں بھی آپ سے بڑی محبت ہے نا، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے بیٹے، ہم آپ کو وقت دیتے ہیں۔ وقت سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے جو آپ کسی کو دیں۔ کوئی پیسے دیتا ہے تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار پیسے ملے، میرے دوست نے گفٹ دیا۔ ان ساری چیزوں سے کہیں زیادہ وقت ہے، اس لیے کہ وقت کو آپ لوٹا نہیں سکتے۔ اس نے آپ کو 1000 دیے، آپ عین ممکن ہے کہ کس دن اس کو 2000 دے دیں،
اس نے آپ کو گفٹ دیا ایک بہت اچھا سا سوٹ کپڑے، آپ اس سے بہتر کپڑے کسی دن دے دیں گے، لیکن جو وہ ٹائم آپ کو دیتا ہے نا، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کا ٹیچر ہے، آپ کا دوست ہے، اس ٹائم کے عوض میں آپ کیا دیں گے؟ یا تو پھر آپ بھی اتنے ہی دن اتنا ہی وقت دیں، اور پھر بھی اس کا وقت آپ کے ساتھ گزرے گا تو پھر بھی برابر نہیں ہوتا، اور آپ کا وقت اس کے ساتھ اور اس کا وقت آپ کے ساتھ گزرے گا تو سب سے زیادہ سخی دنیا میں وہ ہوتا ہے جو وقت دیتا ہے۔ ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، یہ سب سے زیادہ سخی ہوتے ہیں بیٹے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ ہمیں وقت دیتے ہیں۔ ہر وقت یہ بچوں کو اب دودھ پلاؤ، اب کھانا کھلاؤ، اب پانی پلاؤ، اب انہیں لٹاؤ، اب ان کو بازار لے جاؤ، پاؤں کا سائز نہیں مل رہا، کس طرح بوٹ آئیں گے، کیا چیز ہوگی، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے بیٹے جو بھی آپ کو وقت دیتا ہے نا، در حقیقت وہ آپ کا بہت بڑا محسن ہوتا ہے، اور جو آپ کا وقت ضائع کرتا ہے وہ آپ کا حقیقت میں دشمن ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کا وقت ضائع کرے۔ اچھا بیٹے، اب سنائیے بچوں، آج کہانی سنائیں۔ کہانی سے پہلے ایک لفظ بتائیے، انگلش آپ بچے سنتے رہتے ہیں نا، تو آپ بچے ایک لفظ کا ترجمہ کریں۔ انگلش میں کہتے ہیں مسچیف، ایک، اور مسچیف دو بچے۔ آپ بتائیے بیٹے، جو پیچھے وہ جس نے ہاتھ کھڑا کہ مسچیف کسے کہتے ہیں بیٹے؟ آپ جی شرارت، مستی۔ اور جو بچہ شرارتیں کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آتا ہو تو بولیے۔ جو بچہ شرارتیں کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسچیف سے بنائیے، مسچیویس، جو شرارتی بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسچیف شرارت، مسچیویس جو شرارتیں کرتا۔ اور اس پہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ اس کی آنکھیں شرارت سے بھری ہیں۔ جب آپ اردو ادب کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسے فقرے ملیں گے کہ وہ بچہ بھاگتا چلا آیا اور اس کی آنکھیں شرارت سے بھری ہوئی تھی۔ اگر آپ اس کو انگلش کریں گے تو آپ کہیں گے کہ his eyes were full of mischief، اس کی آنکھیں شرارت سے بھری ہوئی تھی، مسچیف، ایف آخر پہ، ٹھیک ہے؟ تو مسچیف کا مطلب شرارت، اور شرارت کرنے والا مسچیویس۔ اچھا، اس مسچیویس میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، شرارتی بچہ بھی ایک بچے نے بولا تھا، اس کو کیا کہتے، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ نوٹی۔ نوٹی کا مطلب شرارتی۔ ایک اور لفظ بتائیں، ایک اور لفظ بتائیں۔ پلے فل، پلے فل، دو، ایک ہم بتا دیتے ہیں ایک آپ بتائیں، ہم تو بتا رہے ہیں پلے فل۔ پلے فل بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک آپ بھی بتائیے۔ سلی، سلی سنا کیا کہتے ہیں محاورے میں، کیا بولتے ہیں؟ بولیے، بتائیے۔ جب کوئی بچہ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے نا،
یا کوئی سنجیدگی سے بات نہیں سن رہا ہوتا تو بڑا جو بھی ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہیے کیا کہا؟ بولیے نہیں سلی بے وقوف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شرارتی کے معنی میں بھی، اور کہتے ہیں ڈونٹ بی سلی، بے وقوف نہ بنو، شرارت مت کرو. اور آپ تو بہت سے بچے پشتو بولتے ہیں نا، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مستی ما کوا، ایسے ہی بولتے ہیں نا. تو بچوں ایک ہیں جی کہیے تو ایک لفظ آپ نے اس کا پشتو میں بھی ترجمہ کر لیا، آپ نے انگلش بھی بول لی، آپ اردو میں بھی جانتے ہیں. تو شرارت، غیر سنجیدہ حرکت، شرارت، احمقانہ پن، شرارت، فتنہ، شرارت، فساد، شرارت، دھوکہ. یہ ایک ہی لفظ کے کتنے مترادفات ہم نے بتائے آپ کو اور کتنے ہی معانی بتائے. یہ تقریباً ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. اچھا بچوں، ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا اور وہ بچہ تھا یا آفت کا پرکالا تھا، اتنا شرارتی اور اتنا زیادہ متحرک اور ہر ایک کے لیے مسائل کو پیدا کرنے والا، اور کوئی اس کی تکلیف اور شرارت سے محفوظ نہیں تھا. اور اس بچے کا کیا نام تھا؟ کوئی نام رکھ لو جی. اویس، عمر، این میم رے واو، عمر رکھ لو. عین میم رے کیا ہوتا ہے؟ عمر. اور جب رے کے بعد واو آ جائے تو اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ عمر. اس ملک کے بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے بیٹے، اور وہ پھر جب بولتے ہیں نا تو عمرو بولتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ کیا ہے؟ عمر بن العاص. عمرو کوئی لفظ نہیں، عمرو کوئی نام نہیں. ٹھیک ہے بیٹے، تو ہم نے اس کا کیا نام رکھا؟ عمر جو تھا یہ بہت ہی شرارتی تھا. جب آیا تو سب بچے پڑھتے تھے اور اسے نئی شرارتوں کی سوجتی تھی. شرارتی کیا تھا؟ بس آفت کا پرکالا تھا. اور شرارتی کیا تھا؟ نچلا نہیں بیٹھا جاتا تھا. نچلا نہ بیٹھنا کیا مطلب؟ آرام سے نہ بیٹھنا، ہر وقت حرکت کرتے رہنا، ہر وقت کسی نہ کسی کو تنگ کرتے رہنا. ایک مرتبہ شدید سردی پڑ رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی اور ہوا بھی یخ بستہ، بستن کہتے ہیں فارسی میں باندھنے کو، یعنی وہ اتنی شدید سردی تھی کہ گویا برف باری ہو رہی تھی. اب وہ بستر پہ لیٹا ہوا اور
اس نے آواز سنی اور بلی نے کیا کرنا شروع کیا؟ بلی کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ میاؤں میاؤں. اس نے کرنا شروع کیا. ٹھیک، تو کوئی بچہ بلی نہیں بنے گا. ایسے کرتے ہیں جو سب سے زیادہ عمر کا ہے نا وہ بچہ بلی بن جائے. کس کی عمر زیادہ ہے بھائی؟ عبداللہ کی. آپ لوگ تو ایک دوسرے کو کہنے لگے شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ چلیے چھوڑیے، کسی کو بھی نہیں بناتے. بلی کی آواز کو کہتے ہیں میاؤں. ٹھیک ہے، تو بلی میاؤں میاؤں کرنے لگی اور اس کی آنکھ کھل گئی. اب اسے ذہن میں آیا کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا بچوں، آپ میں سے کسی کی سوتے میں آنکھ کھل جاتی ہے؟ کس کس کی؟ تھوڑے. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر تکیے پہ سر رکھا یا سر پہ تکیہ رکھا اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں کس وقت سو گیا، اور ٹھیک 6 گھنٹے 8 گھنٹے بعد اٹھتا ہے. ایسے بچے بھی ہیں اتنی گہری نیند سوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے بچے بھی ہیں جو سوتے ہیں تو وہ صبح پسینے سے شرابور ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا بیٹے. یہ سونا کتنی اچھی چیز ہے. آپ کو اچھی لگتی ہے یہ چیز؟ سونا اچھا لگتا ہے؟ سونا اچھا تو لگتا ہے بیٹے، لیکن سوتے وقت آدمی کے ہوش و حواس سارے گم ہو جاتے ہیں. نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے. کوئی حص اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہتی. ایسے ہوتا ہے. اچھا، اب آپ یہ بتائیے آخری حص انسان کی کون سی ہوتی ہے جو سونے سے پہلے معطل ہوتی ہے؟ اس کے بعد کچھ پتا نہیں چلتا. آخری حص کھانا نہیں، دماغ حص نہیں ہے. دماغ تو آپ کا ایک جسم کا حصہ ہے نا. آخری حص جس کے بعد آدمی سو جاتا ہے. آنکھیں نہیں. آنکھیں تو آپ بند کر کے سوچتے رہتے ہیں. خیال تو دماغ سے آتا ہے بیٹے. نہیں، ایسے بھی نہیں، دل سے بھی کبھی آتا ہے. آخری حص جو انسان کی ختم ہو تو آدمی نیند میں سانس کیسے، وہ تو لمبی نیند میں چلا جائے گا، پکی نیند آ جائے گی. آخری حص سننے کی. آپ آخر لمحے تک سنتے رہتے ہیں. آنکھیں بند ہیں، ٹرک گزرا ہے، گاڑی آئی ہے، دروازہ کسی نے کھولا ہے، چٹکنی کسی نے لگائی ہے. اچھا، مین گیٹ پہ اس وقت کچھ دستک ہو رہی ہے. اچھا، کون آ رہا ہے؟ اچھا، یہ فریج کا دروازہ کھول کے امی جان پانی پینے شاید جا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں اور آخری جب آواز آپ کی سمجھ سے ختم ہو جاتی ہے پھر آپ سو جاتے. اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اور وہ جو تھے اصحاب کہف غار والے لڑکے، ہم نے ان کے کانوں پر کو تھپتھپا دیا، یعنی ان کو آواز کا سننا ان کا گول وقتی طور پہ ختم ہو گیا. جو ہی آوازیں سننا ختم ہوئے سیدھے نیند میں چلے گئے. اور کب وہ اٹھے ہیں؟ 309 سال کے بعد. 309 سال وہ سوتے رہے. تو نیند میں یہ بڑی مصیبت. ہم کہتے ہیں نیند تو ہو ہی نہ تاکہ ہم دیکھیں، سمجھیں، سوچیں، سنیں. زندہ رہنا چاہیے نا. اسی جو نیند ہے در حقیقت یہ موت کی بہن ہے. اور موت تو بڑی اچھی چیز ہے بیٹے. اس کے بعد جو دنیا کھلے گی، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، زمین پہ کیا ہو رہا ہے، روح اڑے گی، پرواز کرے گی، کتنی اچھی چیز ہے نا. بہت اچھی چیز ہے. اپنے انجام کو پہنچتی ہے.
تو بچہ جو تھا آفت کا پرکالا، اور وہ جو بچہ تھا اتنا شرارتی، اب اس کی آنکھ کھل گئی، آوازیں آنا شروع ہوئی۔ اب اس سے نچلا کہاں بیٹھا جاتا تھا، اس نے سوچا اس وقت کوئی ایسا کام کروں جس سے سارے بچے ڈر جائیں۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کام کرے، تو ڈرنا اور مرنا، جو ڈر گیا سو مر گیا۔ صوفی تبسم نے بھی ایک شعر کہا ہے، صوفی تبسم نے بڑی اچھی کہانی لکھی ہے۔ صوفی تبسم کی اس کہانی کا آغاز کیا ہے بھئی؟ وہ شروع ہوتی ہے بکری، وہ بکری کا پہلا جملہ کیا ہے؟ میں کرتی تھی وہ، نہیں ٹیں ٹیں بکری کب کرتی ہے، میں کرتی تھی، ڈرتی تھی، پتہ نہیں ایسی ہی کچھ ہے، ٹوٹ بٹوٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا، بہت مدت ہوئی ہم نے بھی پڑھا تھا۔ تو بکری جو تھی وہ ڈر گئی، شیر کو دیکھ کے ڈر گئی بکری، ڈر گئی کیا، بس مر گئی بکری۔ تو ڈرنا مرنا، یہ خوف کبھی محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے بیٹے، خوف محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب خوف محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان پر ایک اور جہان کھلنے لگتا ہے۔ تو اس لیے وہ ہم بات کر رہے تھے آپ سے کہ کن بچوں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر کچھ بچوں نے کہا ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد نیند آ جاتی ہے، اور پھر آپ سو جاتے ہیں۔ آپ کو ایک بڑے کام کی بات بتائیں، آپ کریں گے؟ انشاءاللہ۔ جب بھی بیٹے آنکھ کھلے نا، جب بھی آنکھ کھلے رات کو، تو دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگا کرو، بس پھر سو جاؤ، پھر آہستہ آہستہ خود ہی نیند آتی ہے۔ آپ چھوٹے ہیں نا، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی، جب بھی آنکھ کھلے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دو کہ یا اللہ مجھے اچھا انسان بنا دے، بس یہ کافی، بار بار کو یا اللہ مجھے اچھا انسان بنا دے، یا اللہ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، یا اللہ میں تیرا پاک کلام یاد کر لوں، اللہ مجھ سے وہ کام لے جس سے انسانوں کو نفع پہنچے۔ یہ بہت سی دعائیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بہت بڑی بات، یہ بہت بڑی چیز ہے بیٹے۔ کبھی بھی جب آنکھ کھل جائے نا تو ادھر ادھر کی نہیں سوچنی، بس ایک ہی کام کرنا ہے، جو ہی آنکھ کھلی احساس ہوا کہ میں جاگ گیا ہوں، بس اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جس کی آنکھ کھل جائے اور اس کے بعد وہ دل میں دعا مانگنا شروع کر دے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ کوئی الٹی سیدھی دعا نہ مانگنی شروع کر دینا۔ الٹی سیدھی دعا کا مطلب، پرانے زمانے میں کچھ لوگ جا رہے تھے تو مقدمہ ہو گیا، کوئی چل رہا تھا زمین کا مقدمہ، تو انہیں راستے میں وہ بہت دور جانا تھا، انہوں نے 20-25 میل کا سفر تھا، تو وہ نکلے کہ آج نکلیں گے، آج دن کو فاصلہ طے کریں گے، پھر کہیں رکیں گے راستے میں، کسی سرائے میں، مسجد میں، کل پھر صبح اٹھیں گے، پھر پیدل چلیں گے، پھر جا کر عدالت میں پہنچیں گے۔ تو وہ چلتے چلتے کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا مقدمہ ہے زمین کا اور بہت مشکل پیش آ رہی ہے، اور ہم اپنی زمین کا مقدمہ، اس کا فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ میں سننے جا رہے ہیں، یا ہمیں ملے گی۔ انہیں تو کسی نے کہا کہ تم جب کل صبح اٹھو تو راستے میں کوئی مسجد آئے گی، بچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوں گے، ان سے کہنا تمہارے لیے دعا مانگے، ان بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور حقیقت بھی ہے۔
انہوں نے کہا بہت اچھا. جب وہ فیصلے کے شہر کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک بچے ایک جگہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. تو قاری صاحب نے ایک بچے کو بلایا تھا اور اسے ایک تھپڑ رسید کیا. اس نے کہا جاؤ پڑھو. بچہ جا کے پڑھنے لگا، رونے لگا. اب انہوں نے کہا قاری صاحب یہ بچوں سے کہیں دعا کر دیں اور ہمارا سپریم کورٹ میں آج فیصلہ ہے اور جائیداد اور زمین ہمارے حق میں ہوگی یا ہمارے خلاف ہوگی. وہ جو رو رہا تھا بچہ، اب قاری صاحب نے کہا بھی سب بچے دعا مانگو، یہ کچھ لوگ آئے ہیں کہتے ہیں کہ زمین کا فیصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ زمین اس کو دے جس کا حق بنتا ہے. تو جو رو رہا تھا وہ ہنسنے لگا، باقی بچے دعا مانگنے لگے. اب اس سے قاری صاحب کو غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ تم ہنس رہے ہو. اس نے ذرا سے منہ ایسے ہی بنا کے دعا شروع کر دی، پھر ہنسنے لگا. پھر انہوں نے ڈانٹا، پھر ہنسنے لگا. تو جو لوگ تھے ان میں سے کسی نے بچے سے پوچھا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو اور زمین آپ کو مل جائے. اس کا جی. اس نے کہا اگر ہماری دعائیں بچوں کی قبول ہونی ہوتی تو قاری صاحب نہ مر جاتے. سمجھئے؟ تو اس لیے ایسی الٹی سیدھی دعا مانگنا، رات کو آنکھ کھلے اور پتا چلے کہ صبح کسی کا انتقال ہو گیا. لیکن اچھی دعائیں مانگنی چاہیے جب بھی آنکھ کھلے. اب اس کی آنکھ کھل گئی. اس بچے نے کہا کہ اب کیا ایسی کروں کہ سارے بچے ڈر جائیں. تو ڈر گئے اور مر گئے. بس یہ ہوا. اور وہ اٹھا اور اسے پتا تھا کہ یہاں پر آگ جلانے کے لیے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان میں ایک چیز سلفر ہے. سلفر کس کو کہتے ہیں؟ سلفر دھات نہیں ہوتی بیٹے، لیکن یہ اس کے قریب قریب کی چیز ہوتی ہے. اور سلفر یہ جتنی جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں، جلد پہ داغ دھبے پڑ جانا، اس میں استعمال ہوتی ہے. اور سلفر اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں بھی آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قطران سرابیلہم من قطران، اور ان کو کرتے پہنائے جائیں گے سلفر کے، کیونکہ سلفر کو آگ کو بہت جلدی پکڑتی ہے. سلفر سے آگ بہت جلدی لگتی ہے. اچھا شعلے کا رنگ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ شعلے کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ سردیوں میں غور کرو. آگ کو کبھی دیکھا ہے؟ آگ کو کھا جاتی ہے؟ نہیں دیکھا. لکڑیاں جب جلاتے ہیں نا، اور جب الاؤ لگتا ہے، الاؤ جمتا ہے، الاؤ کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ آگ جب اس کے شعلے اٹھنے لگیں اور انگارے دہکنے لگیں اور لکڑیاں مارے حدت کے چٹکنے لگیں، وہ ہوتا ہے الاؤ. اور الاؤ میں جب آگ اٹھتی ہے تو ایک شعلہ دوسرے شعلے کو پکڑ لیتا ہے، ایسے جیسے وہ کھا رہا ہے. اور گندک، اس شعلے کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھائی، جو بہت تیز آگ سے پیدا ہوتا ہے، شعلے کا رنگ کبھی کبھی سیاہ ہو جاتا ہے، شعلے کا رنگ کبھی کبھی زرد ہوتا ہے. دیکھا ہے نا؟ شعلے کا رنگ کبھی کبھی پیلا ہوتا ہے، اور شعلے کا رنگ کبھی کبھی، اب آئی نا آپ کی باری. شعلہ جو اٹھتا ہے اس کا رنگ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ شاباش، نیلا. یہ نیلا شعلہ آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ اس کا رنگ نیلا ہوتا ہے.
शोला इश्क स्या पोश हुआ तेरे बाद. आप बच्चे हैं, आप छोटे हैं ना बेटे, भी आपका दिमाग बुलंद होता और आपने पढ़ा होता तो आपको शोले की तशरी करते आपसे. शोला इश्क स्या पोश हुआ तेरे बाद. शोले का रंग जो नीला होता है ना बेटे, ये गंधक से पैदा होता है. और गंधक को क्या कहते हैं? अभी बोल रहे थे हम इंग्लिश में, सल्फर. सल्फर किसको कहते हैं? गंधक को कहते हैं. और गंधक की आग से जो शोला पैदा होता है उसका रंग नीला होता है और बहुत जल्दी आग पकड़ता है. अल्लाह ने फरमाया सराबीलुहुम मिन क़तिरानिन, और जहन्नम में उन जहन्नमियों के लिबास जो हैं वो हम गंधक के पहनाएंगे ताकि और आग लगे, इनका जिस्म जले. बहुत शदीद चीज है बेटे. अल्लाह ताला जहन्नम में उन लोगों को फेंकेगा बेटे जिनमें अमानत का वस्फ नहीं था. अमानत आप जानते हैं? सच्चाई. जो सच्चा नहीं होता ना बेटे, वो उस आग में जलेगा. हमेशा सच बोलो, हमेशा सही राह पे रहो, कभी जर्रा बराबर झूठ नहीं बोलना, वरना अल्लाह ताला गंधक के कुर्ते पहनाएगा लोगों को, फरिश्ते पहनाएंगे और सीधा जहन्नम में फेंक देंगे. गंधक को आग लगेगी, नीले शोले उठेंगे उस जहन्नम से और आदमी अपने आप को बचा नहीं सकेगा. हमेशा बेटे सच्चाई के साथ रहो, सच बोलो, सच्ची बात करो और अमल में भी सच्चाई. अमल में सच्चा होना क्या है? जितने पैसे आपके हैं उतने लीजिए, जितने असबाब और जराए इस मुल्क के हैं बेटे उन्हें आपने इस्तेमाल पब्लिक के लिए करना है, अपने लिए नहीं. कोई मस्जिद के लिए आपको 1000 रुपए दे के जाता है, मस्जिद में इस्तेमाल करें. वो कहता है ये 1000 रुपया है और इससे खाना खाना है, खाने में इस्तेमाल करें. अब खाने के पैसे आप मस्जिद को दे रहे हैं, ये तो ठीक चीज नहीं है. हमेशा बेटे इसलिए इस मुल्क के असबाब, वसाइल, जराए. अब एक आदमी पानी बेच आया इस मुल्क का, एक आदमी ने बिलोचिस्तान में बहुत सी कानें थी सोने की, वो बेचने की कोशिश की. एक आदमी कहता है कि सरकार के खजाने में इस वक्त 15 करोड़ पड़े हैं, इसमें से 2 करोड़ तो मुझे दे दो. ये सब अमानत के खिलाफ है. ये सब लोग जहन्नम में जाएंगे और अल्लाह ताला ने बताया है कि वो उन्हें कुर्ते पहनाएगा गंधक के, सल्फर के. तो सल्फर जो होती है बेटे, अल्लाह ताला ने बताया सल्फर का सल्फर स्प्रिंग. सल्फर स्प्रिंग क्या होता है? अच्छा, बहुत से लोगों को जिल्द की बीमारी शुरू हो जाती है, जिल्द पे खारिश होने लगती है. तो लोग कहते हैं कि आप गंधक के चश्मे पे जाकर नहाइए, तो गंधक या सल्फर आपके जिल्द पे जो बीमारी होती है इसे ठीक कर देता है. शाम हम गए थे, तो शाम में एक जगह गए तो वो ऐसी ही थी जगह जैसे आपके यहाँ ये दामने को है. तो उस जगह पर जब हम गए तो वहां सल्फर के चश्मे थे गंधक के. तो लोगों ने कहा कि इसमें नहाना है, और ये हम तो खैर नहाए नहीं, लेकिन ये कि बेटे बहुत लोग वहां आए हुए थे. गंधक का जो चश्मा होता है ना, इसे कहते हैं सल्फर स्प्रिंग. सल्फर स्प्रिंग में नहाते हैं और जिल्द की बीमारियां उनकी ठीक हो जाती हैं. इसका एक तेजाब भी बनता है, शायद आपने पढ़ा हो. सल्फर से जो तेजाब बनता है बहुत तेज होता है, उसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड. ये किसी केमिस्ट्री के पढ़ाने में तो नहीं आया सल्फ्यूरिक एसिड? ओ, पढ़ के भूल गए.
یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے ایسا نالائق جو پڑھ کے بھول گیا؟ چلو بھول کے پڑھ لو کبھی، مگر پڑھ کے تو نہ بھولو، ٹھیک ہے؟ سلفیورک ایسڈ، اور سلفیورک ایسڈ کو کیمسٹری میں لکھتے ہیں H2SO4، H2SO4، سلفر ڈائی آکسائڈ۔ آپ نے نہیں پڑھا ابھی؟ ابھی پڑھ رہا ہوں، ابھی سلفر ڈائی آکسائڈ وغیرہ کا بھی شروع ہونا ہے۔ اچھا پھر تو جس دن آپ کے ٹیچر پڑھائیں گے ہم آپ کو یاد آئیں گے، ہے نا؟ سلفر ڈائی آکسائڈ۔ تو اس بچے نے کیا کیا؟ سلفر گندک بہت جلدی آگ پکڑ لیتا ہے، کسی نے لا کے وہاں رکھا ہوا تھا تو اسے جو شرارت سوجی تو اس نے بیٹے سلفر کو ڈبے میں ڈالا، اور چھوٹے سے ڈبے میں ڈال کے اور پھر اس بچے نے اس میں ماچس کی تیلی جلائی اور اس میں پھینک کے جلدی سے ڈبہ بند کر دیا۔ ڈبہ جو تھا وہ اس سے دھماکے سے پھٹا، اور جب پھٹا تو سارے بچے جو سو رہے تھے وہ اٹھ کے ہڑبڑا کے اٹھے اور چیخنے لگے کہ دھماکہ ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، اور وہ شرارتی وہ ایک کونے میں کھڑا ہو کے ہنس رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے، اسے جو شرارت سوجی تو کتنی زیادہ، اور ابھی وہ ہنسی اس کی پوری نہیں ہوئی تھی، اور وہ جو دھماکہ تھا جو ہوا تھا اس کے حصے اڑ کے، وہ ہنس تو رہا تھا نا کہ بھی دھماکہ ہوگا، بچے اٹھیں گے، بچے اٹھے تو اسی کا وہ حصہ پلٹ کے اس کے چہرے پہ لگا۔ اوفو، اب وہ چیخنے لگا اور اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، اور اس کی چیخ و پکار سن کے باقی بچوں نے دیکھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، تو اس کے چہرے پہ بڑے بڑے نشانات پڑ گئے اور اس کا چہرہ ایسا جل گیا۔ اب وہ جو استاد اٹھے تھے وہ اسے جلدی سے پکڑ کے اسپتال لے گئے، اٹھایا، ایمبولینس میں ڈالا، اور جب وہاں پہنچے ہیں بیٹے تو ڈاکٹرز جو تھے انہوں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ اسے لٹا دیں۔ اور پھر انہوں نے سرجری شروع کی، اس کا ہونٹ کٹ گیا اور خون ہی خون، اور اس کی یہ بھویں یہ اڑ گئیں، اس کی شکل و صورت ایسی خراب ہوئی کہ باقی بچے دیکھ کے ڈر گئے۔ اب وہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہوا، جب ٹھیک ہوا تو اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، تو ظاہر ہے پہلے جتنا وہ اچھا تھا اب وہ چہرہ ایسا نہیں رہا تھا، تو اسے بہت افسوس ہوا، اور اس کے ٹیچرز نے کہا کہ ہم جو تمہیں منع کرتے تھے نا بیٹے یہ شرارتیں نہ کیا کرو، سوچ سمجھ سے کام لو، یہ تمہاری اس حرکت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بیٹے ہمیشہ سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے کہ میں جو شرارت کرنے لگا ہوں یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب شرارت کی اور ایک جگہ نلکا توڑ دیا کہ دیکھیں پانی کیسے بہتا ہے، وہ پانی اوپر ٹینکی میں ہی ختم ہو گیا۔ اب سب لوگ پریشان ہیں کہ اللہ یہ حرکت کس کی ہے۔ اب ایک اور شرارت کی، اور شرارت یہ کی کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، باہر سے کنڈی لگائی، تالا لگا کے بھاگ گیا۔ یہ شرارت نہیں ہے نا، لیکن بیٹے یہ بہت خراب چیزیں، شرارت کی، اور شرارت یہ کی کہ لوگوں کے سارے جوتے جمع کر کے ایک جگہ ڈال دیے،
اب لوگ سب پریشان نماز کے بعد کہ جوتے کدھر گئے، اب ہر کوئی پریشان ہے. پھر کسی نے بتایا وہاں ہر آدمی اپنا جوتا تلاش کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بہت بری ہیں. ہر وہ چیز جس سے بیٹے انسانوں کو، جانوروں کو، کسی کو بھی نقصان پہنچے، یہ شرارت نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے. شرارت اور چیز ہوتی ہے، گناہ اور چیز. تو کبھی بھی ایسی شرارت نہیں کرتے. آئینے کو کیا کہتے ہیں؟ مرر. ایک چھوٹا آئینہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئینے کو. اچھا آپ نے مرر کا انگلش میں بھی ترجمہ کیجئے. مرر کے علاوہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ لکنگ گلاس. لک، دیکھو، دیکھنے کے معنی میں آتا ہے نا. لکنگ گلاس بھی کہتے ہیں آئینے کو. اچھا، اور ہینڈ گلاس کس کو کہتے ہیں؟ جی جی، پانی کے گلاس کو. ایک فکرہ کہیے، ہینڈ گلاس کسے کہتے ہیں؟ ایک فکرہ کہیے. شیشے کا گلاس. ہینڈ گلاس کہتے ہیں بیٹے وہ دستی آئینہ، ہاتھ میں پکڑ کے جسے چہرہ دیکھا جا سکے. چھوٹے چھوٹے آئینے ہوتے ہیں نا. ایک آئینے ہوتے ہیں جو بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹے آئینے ہوتے ہیں. جو چھوٹا آئینہ ہوتا ہے دستی آئینہ، اسے کہتے ہیں ہینڈ گلاس. اسمال مرر ود دا ہینڈل. اسمال مرر ود دا ہینڈل. ہینڈل بھی ہوتا ہے. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا، والدہ، بہنیں، خواتین جس میں ہینڈل لگا ہوا ہوتا ہے وہ گلاس یوز کرتی ہیں. والد کبھی یوز کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے. اور ایک ہوتا ہے بڑا لمبا آئینہ ہوتا ہے، سر سے پاؤں تک نظر آتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ لائف سائز مرر. ہینڈ مرر، ہینڈ گلاس اور لائف سائز مرر. لائف سائز مرر کا مطلب ہے کہ بہت بڑا آئینہ. ٹھیک ہے. تو آئینہ اس بچے نے دیکھا، اور آئینہ دکھانا اردو میں استعمال ہوتا ہے کسی کو اصل حقیقت سے روشناس کرنا. غالب نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، کمال ہے. ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے. ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے. بعض لوگ بیٹے اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ آئینہ دیکھیں نا تو انہیں اپنی شکل نظر آتی ہے. باقی ان کے زمانے میں کوئی آدمی ان جیسا ہوتا ہی نہیں. اس سے میں یاد آیا کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق وہ پیدا ہوئے تھے 661 میں، اور ان کا انتقال ہوا تھا 728 میں. شیخ الاسلام بہت بڑے عالم دین تھے. اللہ نے بڑی اچھی جگہ قبروں کے لیے انہیں دی، جہاں سب خدا کے دوست دفن ہوتے تھے، اولیاء کرام. شیخ وہاں پہ دفن ہوئے رحمہ اللہ. فرانس نے جب شام پہ قبضہ کیا تو انہوں نے دمشق میں جتنے قبرستان تھے بلڈوز کر دیے اور یونیورسٹی بنائی. جہاں اب یونیورسٹی قائم ہے اس کے احاطے میں اب بھی قبریں قائم ہیں. ایک قبر ان میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بچ گئی، حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک قبر ان کی بچ گئی. اسی طرح چند ایک قبریں ہیں، باقی اور کچھ نہیں رہا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ان جیسا آدمی زندگی میں نہیں دیکھا. تو کسی نے کہا شیخ نے خود اپنے جیسا آدمی بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو آدمی
جس جیسا آدمی لوگوں نے بھی نہیں دیکھا اور خود اس آدمی نے بھی اپنے جیسا آدمی نہیں دیکھا ہوگا، ان کو کہتے تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ بڑے ہوں گے آپ انہیں پڑھیں گے، آپ ان کے افکار کو پڑھیں گے، جانچیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ دیکھیں شیخ نے کہاں پہ ان سے تسامح ہو گیا ہے، شیخ نے کیا کچھ لکھا ہے۔ ان کے فتاویٰ 32 جلدوں میں لائبریری میں پڑے ہوئے، ہمیں بڑا تعلق ہے شیخ سے رحمہ اللہ۔ اور وفات سے پہلے شیخ نے 61 مرتبہ قرآن کریم پڑھا، اور آخری آیت جو انہوں نے پڑھی وہ 27ویں پارے کی سورہ قمر کی آیت تھی، وہ پڑھ رہے تھے کہ نیک لوگ اور اچھے لوگ اور اللہ کے دوست عند ملیک مقتدر اس بادشاہ کے پاس جائیں گے جو ہر چیز پر غالب ہے، اور ان کے لیے تکیے لگائے جائیں گے، اور یہ ہوگا۔ یہ آیت پڑھی اور بس آنکھیں بند کر لی، انتقال ہو گیا۔ شیخ اتنے بڑے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ ہمارا دوست ہے، اور ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ، اچھائی، خوبی، نیکی، بخشش، رفع درجات، کیا کچھ اس کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ تو اس لیے بیٹے شرارتیں کبھی وہ نہیں کرتے جس سے دوسروں کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔